اور اب بات کرتے ہیں جناب کہ اسمبلی میں پرسوں آپ نے دیکھا اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہوئی، لیکن دو بڑے اہم بل منظور ہو گئے۔ بالکل جی، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی کے دو اہم بلز قومی اسمبلی کے بعد کل سینٹ میں بھی کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل سینیٹر جاوید عباسی اور بابر اعوان نے پیش کیا، اور اس قانون سازی کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جا سکیں گی۔ مشتبہ دہشت گردوں کو کی فہرست جو ہے وہ شیڈول 4 میں شامل افراد کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے، اور ایسے افراد کو کوئی شخص یا ادارہ قرض نہیں دے سکے گا۔ قرض دینے والے ادارے پر 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ کل عدم تنظیم یا اس کے نمائندے کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد فوری طور پر منجمد کی جا سکے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کلبھوشن آرڈیننس سے سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ کیا کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ حکومت نے اقتصادی دہشت گردی کا بل واپس لے لیا۔ اتنا خوفناک بل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کسی کو بھی 180 دن کے لیے لاپتہ کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ کرنے والی کمیٹی میں حساس ادارے کے افسر تھے۔ میں نے پوچھا یہ بل کس نے بنایا تو جواب نہیں ملا۔ جو 2 فیٹف کے بل کی جن کی ضرورت تھی وہ 20-25 منٹ لگے پاس ہو گئے۔ نیب پر بات کر لیں، حکومت ایک مسودہ لائی، ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو این آر او دینے کے لیے ہے۔ آپ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ دی ہے۔ جو ریفرنس نیب فائل کرے گی اس کو اگر 14 دن میں کسی صفحے یا کسی شق پر اعتراض نہیں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ایڈمٹ ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا یہ جو آپ کا کاغذ ہے یہ کاغذ بھی ساتھ لیتے جائیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ فیٹف کے بلز کا اور اس نیب امینڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں آپس میں۔ ہم جانتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کنسرنز کیا ہیں، ملک کی ضروریات کیا ہیں۔ ہم اس کا سودا اس نیب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، اس پر بات علیحدہ کریں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچ کا ایک لفظ ان وزراء کی زبان سے باہر نہیں آیا۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ عرفان صاحب یہ کہے گا کہ 2 اہم بل منظور کیے گئے ہیں، انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور ساتھ میں اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل۔ ان 2 بل کے پاس ہو جانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل سکے گا، یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا پاکستان کو؟ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نکل جائیں گے، گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے اور بلیک لسٹ میں آنے سے بھی بچ جائیں گے۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ جو بل ہیں دونوں منظور بھی ہوئے ہیں اور متفقہ طور پہ، اور یہ بڑی میچورٹی کا سائن ہے کہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس پہ کم از کم ہماری حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس میں ایک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، ایک یونائٹڈ فرنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے جو معاملات ہیں جو بین الاقوامی ان میں پاکستان آپس میں اکٹھا ہے، پاکستان یونائٹڈ ہے، اور یہ بڑا اچھا میسج ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی گیا ہے۔ اور جو ملک چاہ رہے تھے کہ پاکستان جو گرے لسٹ میں ہی رہے یا پاکستان بلیک لسٹ ہو، کم از کم ان کی حد تک یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم نے ایک یونائٹڈ سٹینڈ جو ہے وہ رکھا ہے دنیا کے سامنے۔ اچھا، اس حوالے سے جو سیاسی تنقید سامنے آئی تھی ان 2 بلز پر، اس حوالے سے حکومتی جماعت کا موقف تھا کہ جی ایک این آر او لیا جا رہا ہے، جبکہ خود اپوزیشن کا موقف جو تھا وہ بڑا شدید تھا، جبکہ خود اپوزیشن جب یہ حکومت میں تھے 2014 میں یہ بھی اسی قسم کا ایک بل پوپا جو ہے وہ پاس کروا چکے ہیں، تو پھر فرق کیا تھا؟ کیوں یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں تھے اپوزیشن کے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز میں سمجھتا ہوں کہ نہ اپوزیشن کے تھے نہ حکومت کے، اس طرح کوئی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ جب اپنا معاملہ آتا ہے تو سب کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہم بڑے سالوں سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ ریئل ایشوز پہ نہیں ہو رہی۔ سیاست ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا احتساب کہاں تک کرا سکتی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ایم ایل این کا احتساب کہاں تک کرا سکتی ہے۔ اور پچھلے 10-15 سال میں یہ جو میوزیکل چیئرز ہے احتساب کی، یہی دیکھنے کو ملی ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے یا جو اپوزیشن ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو رول اپنا ادا کریں، وہ ایک دوسرے پہ احتساب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کرپٹ ہیں اور ہم زیادہ اچھے ہیں۔ اور اس لڑائی میں
मुल्क जो है वो सफ़र करता है और 5 साल और निकल जाएंगे और हम यही लड़ते रहेंगे। मैं समझता हूँ हमें रियल इश्यूज बिल्कुल जो सही। पाकिस्तान को कंसर्न करते हैं उनको एड्रेस अच्छा करना इरफान चाहिए। साहब, अब ये जो इस जी बिल में जो बातें की गई हैं ख़ास तौर पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से, आपको लगता है कि ये बातें क्लियर हैं या इनमें अभी मजीद गुंजाइश है कि इसमें कोई एक ज़िमनी एक्ट भी आ सकता है, कोई ज़िमनी बिल भी ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर जिस तरह जुर्मानों की बात की गई है, पाकिस्तान हुंडी के हवाले से एक बड़ी पैरेलल इकॉनमी खड़ी हुई है। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं कि तकरीबन 25 अरब डॉलर की पैरेलल इकॉनमी चल रही है हुंडी और हवाला के हवाले से। आपको लगता है इसमें कोई ज़िमनी बिल आ सकता है अब आगे? देखिए, इस तरह के जो बिल बहुत सारे मंजूर होते हैं, मैंने देखा है असेंबलियों में उस पे जो कोई सैर हासिल डिबेट जो है ना, सैर हासिल मुबाहिसा, वो हमें नजर नहीं आता। ये बिल जल्दी से पास हो जाते हैं, किसी शिक पे कोई डिस्कशन नहीं होता। इवन आपके मीडिया में मैंने देखा है कि ये मुख्तलिफ जो इसकी शिकें थी उस पर मेरी नज़र से कोई तज्जिया, कोई अच्छा डिस्कशन या जनरली सोशल मीडिया पे या हमारे नेट पे कोई भी इस तरह का डिस्कशन नहीं मिला। ये सारी चीज़ें जो है, जबकि मुझे याद है कि अमेंडमेंट्स हुआ करती थी इस तरह की बहुत सारी, बहुत बहसें होती थी असेंबली में और कंस्ट्रक्टिव किस्म की डिस्कशंस होती थी। वो सारा वो जो चीज़ है वो बंद हो गई है। अब डिस्कशन क्या होता है कि बिल पास होने हैं, ये वाले ये जो आपने 2 बिलों का जिक्र किया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे से या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में, लेकिन गुफ्तगू ये हो रही होती है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही होती है और हुकूमत अपोजिशन को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही होती है। तो मैं अभी इस पे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये इस पे हमें एक डिबेट जब तक असेंबली में नहीं होगी, हम तक ये बातें नहीं पहुँचेंगी। हम खुद भी इस पोजीशन में नहीं है कि इस पे हम मजीद बात कर सकें कि ये जो मुहर्रकात हैं इन अमेंडमेंट्स के, आया ये इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल तो नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स तो डिस्कस ही नहीं हुए। सही, बहुत शुक्रिया जी। साबिक अटॉर्नी जनरल कादी साहब हमारे साथ थे, आप हमारे शो में आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा शवाद, अब मेरे ख्याल से भाग गए ना, ज़रा और भी आवाम को खबर दे लेते हैं जो कि डायरेक्टली सीधा आवाम को मुतासिर करेगी। जी जनाब, वो खबरें हमने देनी है लेकिन मदिया आगे देख रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आया। स्पीड ब्रेकर आ गए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है जनाब। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर है खिदमत। क्योंकि मैं चाहूँगी इसमें आप चाय पी लें, कुछ नाश्ता करना है फ़ौरन कर लें, क्योंकि ब्रेक के बाद जब आपको ये हम खबर देंगे ना तो हो सकता है उसके बाद अगर अभी खबर दे देंगे तो बाद में नाश्ता नहीं कर सकेंगे।